سمجھ نہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم اماما وحكما وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وليضع الحرب وليعرضن عليه المال فلا يقبلنه ثم ليأتين على قبري فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم لأجيبنه. رواه الإمام الهمام أبو يعلى في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 15 نومبر 2020 بروز اتوار ہے. آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد مہربانی پنڈی گیٹ ضلع اٹک میں زندگی میں دوسری مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل ہوگا. آج کی تاریخ ہم نے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ قبل طے کی ہے. مولانا صاحب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے. یہ کافی وقت دے کر رابطہ کرتے ہیں تو پھر پسندیدہ تاریخ میں بھی کوئی طے ہو جاتا ہے. میں کل کراچی سے آیا ہوں. الحمدللہ مسلسل سفر کر کے بڑے زبردست انداز سے میں آپ کے سامنے بڑا فریش اور بغیر کسی تھکاوٹ کو بیٹھا ہوں. میں ابتداءً ایک بات کرتا ہوں. پچھلی مرتبہ میری گفتگو کے دوران ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں. ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے. یہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ دوسرے کی بات کو پورا نہیں سنتا. جب بندہ دوسرے کی بات کو سنے، اس کے موقف کو سمجھے، اس پر غور کرے، پھر جا کر اپنی رائے دے، تو یہ بات کبھی پیدا نہیں ہوتی. میں تو پچھلی دفعہ بھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، چپ کر تو غلط کہہ رہا ہے. میرے بھائی میں پوری بات کر لوں، آپ مجھ سے کہیں مجھے یہ اعتراض ہے میں جواب دوں گا. لیکن انسانیت کے دائرے میں آپ پوچھیں، اخلاق کے دائرے میں آپ پوچھیں، آپ کو جواب دوں. آپ نے پوچھ رہا ہوں نا، آپ بھی میری گفتگو پوری سن لیں، اس پر اشکال ہو آپ اشکال فرمائیں، میں جواب دوں گا. اس میں کون سی لڑائی کی بات ہے؟ ہماری گفتگو میں کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے. میں آج کی گفتگو یا پچھلی گفتگویں جتنی کی ہیں، کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی طبقے کو، کسی گروہ کو نیچا دکھانا مقصود ہو تو رب لعنت کر دے. اللہ کے لیے گفتگو کریں، اللہ کے لیے. اگر بندوں کے لیے بات کریں گے تو قیامت میں اجر کس سے لوگے بتاؤ؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کہا ہے. بھائی میں ایک اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر میں تمہیں کہوں گا تو پھر اتنا لمبا سفر، اتنی گفتگو، دن رات جاگنا، گاڑیوں کو دوڑانا، پھر تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں. پھر تو لعنت ہے اس بندے پر جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دکھلاوے کے لیے. میرے 7 چچے اہل تشیع ہیں. میرے 5 ماموں مکتب بریلوی سے ہیں. میرے والد صاحب کے نانی کا خاندان مکتب اہل حدیث سے ہے. میں خود سابقہ مماتی ہوں، میں الحمدللہ دیوبندی ہوں. تو کوئی وجہ ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کسی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے. ورنہ میرے چاچوں کا مذہب میرے سامنے، میرے ماموں کو میرے سامنے، میرے خاندان کو میرے سامنے. تو یہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. میں ایک بات شروع میں ابتداءً کہتا ہوں، جو بندے آج یہ ذہن لے کر آئے ہیں نا کہ کسی کی دھلائی ہوگی، وہ اپنے ذہن سے بات نکال لیں. کیوں؟ ہم نے جو عقیدے رکھے ہیں نا، جو مذہب اپنایا ہے، جو دین ہم نے اپنے عمل پہنا ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی وجہ سے. یہ یاد رکھیں.
آپ کو میری رائے سے اتفاق ہو آپ مان لیں, اختلاف کو آپ چھوڑ دیں. میں کون سا ڈنڈا اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ مانو, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میرے مذہب والے, مسلک والے, عقیدے نظریوں والوں کی مسجد ہے, اپنا مسلک ہے, اپنی مسجد ہے, اپنا جلسہ ہے, تو میں اپنی بات نہ کروں, تمہاری کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ توجہ رکھنا. اچھا ہے جس کی بنیاد پر یہ کل کسی نے جواب دینا تو اپنی مسجد میں جا کر وہ جواب دے, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے, کوئی اعتراض کریں گے. یقین مانیے میں بڑے تحمل سے گفتگو کا قائل ہوں, اور گفتگو سننے کا بھی قائل. میں مخالف کی بات بڑے پیار سے سنتا ہوں اور پھر جواب بھی دیتا ہوں. کبھی آپ میرے منہ سے گالی نہیں سنیں گے. آپ میرے منہ سے آپ گالی سننا نا, آپ کو حق ہے کہ جو سزا آپ دینا چاہیں آپ دے دیں. گالی دینا کام نہیں ہے. جب عالم نبی کا وارث ہے تو اسے پیغمبر کے اخلاق اپنانے چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے دلیل سے بات کرنا, کسی کو گالی دے کر بات نہ کرنا. آپ مانیں گے یہ کچھ دنوں پہلے میں آپ کے علاقے یہاں ایک جگہ ہے, میں نام لوگوں کو تک بات پہنچے گی, اب اچھی بات نہیں ہے کسی کا نام لینا, یہ آپ کے قریب راولپنڈی ہے. اب میں جگہ کو مولوی کا نام نہیں لیتا, میری موجودگی میں ایک عالم نے ایک شخص کو گالی دی ہے اسٹیج پر. مدنی عالم تھے, یہ کون تھے, اسٹیج سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا فلاں ایسا ہے ایسا ہے, اور اس نے ایک گستاخی کی ہے, اور واقعی اس نے گستاخی کی ہے, اس نے گالی دی ہے. جوش میں آ گیا, مجھے اس نے دعوت دی. جب میں نے بات شروع کی پہلے میں نے کہا مولوی صاحب کے موقف اور عقیدے سے میرا اتفاق ہے, ان کی گالیوں سے میرا اتفاق نہیں. واضح کہا, میں نے کہا ناراض ہوتے ہو جائیں, میرا ان کی گالیوں سے اتفاق نہیں ہے. کیوں؟ دلیل سے اتفاق کرو, گالیاں نہ. تو آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کسی بندے کے لیے کریں گے تو ہماری محنت ضائع, پھر ہمیں اجر نہیں ملے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ معزز دوستو, آج ایک روش چل پڑی ہے کہ بندہ عقیدہ اور مذہب رکھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے. یہ روش بہت غلط ہے. میں مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ لیں. ہم ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں نا, تو کسی کے دماغ میں اگر یہ بات آئے کہ ہم مرزائیوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اجر نہیں ہے. ہم اسی لیے کریں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے اپنے نبی کی حصے اور تعریف کو ہم کریں. ایسے کوئی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جلسہ کرتا ہے, عظمت صحابہ و اہل بیت کا کرتا ہے, اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ فلاں لوگوں کو جلانے کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر کوئی اجر نہیں ہے. اجر تب ہے جب ہم کہیں ہم محمد کریم کے یاروں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, ہمارا مذہب اور مسلک ہے. ایسے ہی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کرتا ہے رحمہ اللہ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں مانتا میں اسے ساڑ رہا ہوں, جلا رہا ہوں, کوئی اجر نہیں ہے. وہ اسی لیے کرے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے نبی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, وہ اسی لیے کرے. ایسے ہی بندہ عقیدہ حیات النبی پر گفتگو کرتا ہے تو اپنے دماغ میں کبھی یہ بات نہ رکھے کہ جو نہیں مانتا میں اسے جلا رہا ہوں. جی نہیں, یہ تو 1957 میں بنا ہے, میں اسے کیوں جلاؤں گا؟ میرا مذہب تو حضور پاک سے پہلے دن پر آ رہا ہے. میں اپنے مذہب کو بتا رہا ہوں, اپنے مسلک کو, اپنے عقیدے نظریے کا اعلان کر رہا ہوں, میں کسی کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں گجرانوالہ گیا تو شیرا گھر کا, وہاں بھی میں نے کہا یہ نہ سمجھنا میں کبھی عقیدہ بیان کرتا ہوں تو کسی کی وجہ سے, جی نہیں, میں للہ فیلا بات کرتا ہوں. قبر اکیلی آنی ہے, قبر میں ہم نے جانا ہے اور فرشتوں کو جواب دینا ہے. اگر کام کیا ہوگا اللہ کے لیے بخشے جائیں گے, کام کیا ہوگا لوگوں کے لیے, غیر اللہ کے لیے, کوئی اجر نہیں. یاد رکھنا, قبر میں سب کھل جائے گا. بندہ جتنا بھی جھوٹ بولے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ دل سے بول رہا ہے یا منہ سے بول رہا ہے. چہرہ بولتے ہیں, چہرے بولتے ہیں, نظریں بولتے ہیں, تربیت بولتی ہے بندے کی. میں چند ٹکوں کی خاطر اپنے پیٹ کی آگ کو جانے کی خاطر عقیدہ رکھوں, رب اس دن سے پہلے موت دے. ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ابھی بندہ یہاں سے نکلے اور گھر راستے میں جا رہا ہو, حملہ ہو, کل آپ کو شہادت کی خبر ملے, کیا فائدہ میرے اس سفر کا جو سفر میں کسی کے لیے کر رہا ہوں, خدا کو چھوڑ کوئی نہیں. ہم نے اللہ کے لیے سمجھا ہے, اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے لیے کیا. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق کیسا ہے. حضور علیہ السلام سے امت کا تعلق دو طرح کا ہے. نمبر ایک, پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں. نمبر دو, پیغمبر علیہ السلام کی غیر موجودگی میں.
حضور علیہ السلام کی موجودگی میں امت اور نبوت کا ایک تعلق ہے. توجہ, حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں امت اور نبوت کا ایک تعلق ہے. موجودگی کا تعلق کیا ہے, غیر موجودگی کا تعلق کیا ہے؟ اور قرآن کریم پڑھو. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 64 60 اور 4 اوپر 70 سے 6 کم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. انگلیوں پہ گن لینا, میں آیت نہیں پڑھتا ہوں, ترجمہ بھی کرتا ہوں. 5 باتیں, 4 ان میں سے پہلی بات اللہ رب العزت اپنی فرماتے ہیں, ان میں سے آخری بات بھی اللہ اپنی فرماتے ہیں. درمیان میں 3 باتوں میں 2 ہماری کرتے ہیں اور 1 رسول اللہ کی دستور. گویا کیا بنا؟ 5 باتوں میں 2 باتیں اللہ کی, 1 بات رسول اللہ کی اور 2 کام امت کے ہیں. پہلی بات اللہ کی, اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں جو انبیاء کو بھیجتا ہوں یہ میں اپنے حکم سے بھیجتا ہوں, تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات جو امت کی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. گناہگار آدمی سے غلطی ہو جائے تو پیغمبر کی خدمت میں آ جائے. نمبر 3 پوائنٹ پر امت کے لیے دوسرا حکم, پوائنٹ نمبر 3 فاستغفر اللہ. اپنے گناہ کی اللہ سے معافی کو طلب کرے, اللہ سے معافی مانگے. 4 پوائنٹ جو پیغمبر کے لیے. واستغفر لهم الرسول. جب گناہگار حضور کے پاس آئے خود بھی معافی مانگے, کس سے؟ اللہ سے. ہو گیا. چوتھا کام پیغمبر کا, پیغمبر اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کر دے, اللہ اسے معاف کر دے. نمبر 5 جو اللہ کا کام ہے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رب پچھلے گناہ بخشے گا, آئندہ زندگی پر رحمت کرے. کتنی باتیں ہوئی؟ 5. اس آیت کریمہ نے بہت سے مسئلے حل کیے اور امت اور نبوت کے تعلق کو واضح فرمایا. کیوں؟ جب امت نبی پر ایمان لائے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کا نبوت سے رشتہ ٹوٹ جائے. کیوں؟ جب ہماری فلائٹ کا پیچھے ہیڈ کوارٹر سے وہ وابڈا ہو یا یو پی ایس ہو, تعلق ٹوٹ جائے گا, لائٹ رہے گی؟ بولیے نہیں رہے گی. ہمارے آج جہاں سروس آپ کی کمزور ہے, اس کا اپنے بوسٹر اور ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ٹوٹا ہے تو کال ہو سک رہی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں ایمان کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے, وہ ہے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امتی کا پیغمبر کی ذات ایمانی ہیڈ کوارٹر سے تعلق ٹوٹے گا تو ایمان میں خلل آئے گا, مومن نہیں. اس لیے مومن کا, امتی کا, مسلمان کا, ایماندار کا حضور علیہ السلام سے تعلق رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں نبی کو, ہم نبی کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ من رسول, کسی رسول کو. ایک ہوتا ہے من الرسول, خاص رسول, معرفہ نہیں, نکرہ کی بات کی ہے. من رسول, کسی رسول کو. إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس کی بات کو مانو گے ورنہ آپ اللہ کے منکر ٹھہرو گے. میں رک کر ایک بات سمجھاتا ہوں. اس سے پتہ چلا پیغمبر کی بات کو مانو گے تو پیغمبر کی بات قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے حدیث ہے. تو قرآن تو ماننا ہے, وہ تو اللہ کی بات ہے, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. لیکن نبی کی حدیث کو ٹکرانا نہیں ہے, اسے بھی ماننا ہے. ثبوت میں اس پر من رسول, کسی رسول کی ہے نا, تو میں ایک رسول کی بات کرتا ہوں. فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نعرہ اگرچہ نہ لگاؤ, میں نعرے نہیں لگواتا, لیکن مجھے میرے سوال پہ جواب دینا تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندہ مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں. توجہ, بارش کے باوجود شدید پر آپ کے اتنا بڑا مجمع آ جانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ خالص اللہ کا فضل ہے. ابھی مولانا دل چھوٹا کر رہے تھے, لوگ تھوڑے آئے, میں نے کہا نہیں, اللہ کے لیے کیا ہے نا تو تھوڑے بھی ٹھیک ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا تو بڑا مجمع بھی حل ہے. یہ ابھی راستے میں ہماری بات ہوئی ہے, اس لیے توجہ رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے گفتگو کرتے تھے
دعوت دیتے تھے, اللہ کی طرف بلاتے تھے, اسے فرماتے تھے کہ اپنی الوہیت کا دعوت چھوڑ دے, وہ نہیں. آخر کار کیا ہوا, فرعون نے گھوڑے دوڑائے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے, اس کی قوم کی گرفتار کے لیے. قبطی آئے, یہ لوگ سبتی تھے قوم کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا پار, جب انہوں نے دریا پار کیے تو راستے بنے ہوئے تھے. فرعون جب ان راستوں پر پہنچا, روایات میں ہے فرعون جس گھوڑے پر بیٹھا تھا نا, اس کے دل میں خیال آیا ایک لمحے کے لیے, چھوٹا سا ایک دائیا پیدا ہوا, کوئی یقین نہیں تھا, ایسے خیال آیا میں تو سمجھتا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو تو سمندر نے راستہ دیا, آج تک ایسے نہیں ہوا. فرعون کی 500 سال عمر اتنی تھی کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں پڑا تھا, کوئی عام تجربے کار نہیں تھا. آج 50 سال کا بندہ کہتے ہیں میں نے دن رات دیکھا, جس نے 500 سال دیکھے تھے اس کا تجربہ کتنا ہوگا. اور جو اپنے گھوڑے کی لگام میں ایسا ساتھ ہم حامان تھا اس کا وزیر, کہتے ہیں بادشاہ کہیں ڈوبنے لگتا ہے تو وزیر زیادہ ڈوبا دیتے ہیں. آج کل بھی کئی وزیر ایسے جو زیادہ ڈوبا رہے ہیں. میرا عنوان نہیں اور نویز پہ بات کرتا, توجہ. تو حامان نے کیا کیا, حامان نے کہا یہ تسی بولے ہو گئے, خیر ہے کی کر لے, آپ کیوں ایسا ہو گئے. اس نے کہا دیکھو یہ کیا بات ہے, وہ راستے صحیح کمال کر دے تو آڑے واسطے بڑے تھے, کمال کرتے ہو آپ کے لیے بنے, ڈالیں گھوڑا اندر. اس نے گھوڑا اندر ڈالنا تھا, فغشیہم من الیم ما غشیہم, قرآن کہتے ہیں وہ ڈوب گیا اور مر گیا. اور صحیح میں قصہ نہیں سنا رہا, میں ایک موتی نکال رہا ہوں, توجہ. فرعون ڈوبا, غرق ہوا, مر گیا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء کو سنتے رہتے ہیں, کتب پڑھتے رہتے ہیں, ایک سوال ہے مجھے جواب دینا, علماء نے عوام مجھے جواب دینا. جب فرعون مر کر غرق ہو گیا تھا, ابھی اللہ کی کتاب تورات اتری تھی یا نہیں اتری تھی؟ بولیے. نہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے, طور پہ گئے, 40 راتوں کا اعتکاف کیا, پھر جا کر اتری نا. ابھی تو کوئی طور پہ پہنچے نہیں تھے, تورات کیسے اترتی؟ تو جب اللہ کی کتاب تورات نہیں اتری تھی, فرعون غرق کیوں ہوا تھا؟ اس نے تو رب کی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی نا. رب کی بات کی تورات تھی, تورات 300 میں سے ایک لو بھی نہیں اترا تھا. تو فرعون کیوں غرق ہوا, وہ کافر کیوں بنا, وہ مشرک کیوں بنا, وہ سرکش کیوں بنا, وہ غرق کیوں ہوا؟ ایک ہی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ حدیث موسیٰ کے انکار کی. نہیں سمجھ. اس وجہ سے فرعون غرق ہوا. ایک ہی وجہ کیا تھی؟ حدیث موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے. اس سے پتہ چلا پیغمبر کے وقت کے نبی کی بات کتنی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں میں کسی رسول کو بھیجوں, میرا حکم ہے اس کی بات مانو. تو حدیث پاک کے ماننے کا حکم اللہ فرماتا ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلی بات. دوسری بات وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. گناہگار بندہ, گناہگار سے مراد غلطیاں کی, گناہ کیے, خطا کیے, اللہ پاک کی نافرمانیاں کی, اپنے نامہ اعمال کو کالا کر لیا, اب چاہتا ہے میں نامہ اعمال سفید کروں. توجہ مجھے دیکھیں, بچوں کا کام ہے بولو, چھوڑے ان کو. بیٹا آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائے. یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں غصہ نہ کریں, پیار سے بچوں کو کریں. غصہ کرو کہ کل مسجد نہیں آئیں گے. یاد رکھنا بچے مسجد آئے گا غصہ کریں. ہم جو صوفی بنتے ہیں نا وہ مسجد کے آگے شور کر دے اللہ دکھائے, وہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے. بچہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی سنے حضور علیہ السلام سجدے پہ ہو اور حضرت حسن حسین آجے اور صحابہ کے ہٹ جاؤ تو سجدے پہ, کبھی سنے؟ بلکہ اللہ کے رسول نماز میں کہاں بٹھا دیتے تھے؟ کون کہتے ہیں بچوں کو مسجد آنے سے روکنا چاہیے؟ نہیں روکنا, پیار سے سمجھانا چاہیے. میں جو شور کرتے ہیں آج شور کرے گا نا, کل تم گھر میں گشت کر کر کے تھک جاؤ گے اور نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اسی لیے شروع سے پڑھا. اب وہ گناہ کر کر کے بندہ اپنے نامہ اعمال کو کالا کر چکا اور چاہتا ہے کہ میرا نامہ اعمال سفید ہو جائے, مجھے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے اور اللہ مجھے معافی دے دے. تو اللہ پاک اسے طریقہ سکھایا حضور پاک کے دور کا. نمبر 1, جاؤک, تو نبی کے پاس آ جا. کیوں؟ حضور علیہ السلام مدینہ اتار میں موجود ہے,
مدینہ منورہ میں موجود ہے تو حضور کے پاس جاؤ، اللہ میں آ گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے کہے میرے مولا میں تیرا بندہ شیطان کے بہکاوے میں غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، خطا کر بیٹھا، اب دل مان گیا اللہ میں نے غلطی کر کی، تیری حکم کو توڑے اللہ معاف کر دے۔ فاستغفر اللہ، استغفار یہ عربی زبان میں صرف کے اندر باب ایک استفعال ہے اور یہ طلب کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ سے معافی طلب۔ دھوکہ جب یہ ہو جائے اور تو بیٹھا ہی حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں حضور کے سامنے، خصوصی پیکیج ہے تجھے، اس امت میں ریلیف ملا ہے اور تو حضور کے سامنے بیٹھے، اب کیا کہے گا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور علیہ السلام بھی تو سخی ہے نا، آپ علیہ السلام نے بھی تو سخاوت کی انتہا فرمائی ہے نا، تیرا پیغمبر وقت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، یہاں فاستغفر لهم الرسول، یعنی نام حضور کی ذات کے لیے جو معرفت، رسول اللہ پہ ایک کام کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ جب تو حضور کے پاس بھی آ چکا، معافی بھی مانگ چکا، اب حضور ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ، یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ سب باتیں نہیں پوری ہو رہی، لیکن گھر سے جب آپ کے ہاں نکلتا ہوں نا دین پڑھنے کے لیے، اماں دین نہیں مانتی، میری ماں آپ کے مذہب کو نہیں مانتی، اور میں نہیں چاہتا کہ جو میری ماں مجھے پیار کر کے بچپن میں پال پوس کے بڑا کر رہی ہے یہ جہنم کی آگ میں چلے، یا رسول اس کے لیے دعا فرما۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، میرے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے دے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ دے دے، اسلام دے دے۔ ابو ہریرہ کو فرمایا گھر جاؤ، حضرت ابو ہریرہ ابھی گھر بعد میں گئے ہیں، ہدایت پہلے پہنچ چکی، جب یہ گھر گئے تو وہ غسل کر کے، ماں غسل خانے سے نکلی تھی، اس کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے، بیٹا جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مومن ہوئے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دو۔ جب تم بھی معافی مانگ چکو، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو گے یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی درخواست کریں، فاستغفر لهم الرسول، پیغمبر علیہ السلام بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں گے، حضور کے ہاتھ اٹھیں گے، میرے مولا میرا یہ امتی غلطی قبول کر چکا، میرا امتی گناہ قبول کر چکا، اور تیرے دربار کا وعدہ ہے کہ جہاں گناہ قبول کرنے والے کو معافی ملتی ہے۔ دنیا کے دربار میں تو گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، اللہ کے دربار میں جھوٹ نہیں ہے، یہاں مانو، اقرار کرو، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ یہ آج معافی مانگ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا الہی عبدک العاصی اتاکا مقرب بالذنوب وقد دعاکا، امام روم رحمہ اللہ جب خانہ کعبہ جاتے تو کہتے میرے مولا تو نے اپنے گناہگار بندے کو پیدا کر لیا تو میں گناہگار آج تیری دربار میں آیا ہوں، کیوں؟ گناہگار آئے اس کے پاس جس کا گناہ کر چکا، کیوں آیا؟ مجھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، منہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، نہیں میں آیا ہوں، کیوں؟ مقرب بالذنوب وقد دعاکا، تو نے وعدہ کیا ہے گناہ مان لے توبہ کر میں تجھے بلا کر معافی دوں۔ اب خانہ کعبہ جائے گا، خانہ کعبہ پر یہ عبارت آیت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جس میں خانہ کعبہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نام اعمال کو کالا کر دیا، اور جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ پاک ان کی معافی کو قبول کر کے ان کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام تیرے لیے ہاتھ رب سے معافی مانگیں گے، تو جب حضور نے معافی مانگ لی پھر اللہ تیرے اوپر کیا کرے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، دو بات، تواب مفعول اول، رحیم مفعول ثانی کے زمرے میں، دو باتیں، دو آبجیکٹ سینٹنسز میں موجود ہیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، یہ بات یقین کر لینا کہ جب تو اللہ کے دربار میں آئے گا اس دعائے نبوی کے بعد، اس سفارش محمدیہ کے بعد، تواب رب تجھے سرٹیفکیٹ دے گا، پچھلا گناہ ختم، اللہ میں تو گناہ معاف کرا چکا، آگے کیا ہوگا؟ رحیمہ، اگلی زندگی پر رب رحمتیں برسائے گا۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 64 سورۃ النساء، 5 باتیں، صحابہ کرام پر یہ آیت سامنے پڑھی گئی
وہ آتے معافی میں اپنی غلطی اللہ سے مانگتے، گناہ کی معافی، حضور علیہ السلام بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کلین چٹ مل جاتی۔ کتنا اچھا دور تھا، کتنا مبارک دور تھا، کتنا بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و منور لمحے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لے گئے۔ اب ایک تعلق اور بھی شروع ہے، یہ تو امت کا ایک تعلق تھا پیغمبر کی موجودگی میں، اب پیغمبر کی غیر موجودگی میں اس حکم پہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے لیے ابھی اس پیکج میں سے ریلیف ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے ابھی یہ آیت متوجہ ہے یا نہیں؟ اب صحابہ کرام بتائیں گے حضور علیہ السلام کے بعد امت کا معاملہ نبوت کے ساتھ کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ اٹھائیں کتاب تفسیر قرطبی، عربی زبان میں ہے، آپ کی مرضی، یہی آیت یہی سپارے کی تفسیر اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، آپ کی مرضی، تفسیر مظہری اٹھائیں، دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کی تفسیر ہے، آپ کی مرضی، آپ الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن تفسیر ثعلبی اٹھائیں، امام ثعلبی رحمہ اللہ کی، آپ کی مرضی، کنز العمال امام علاء الدین متقی الہندی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی، یا اردو زبان میں تفسیر سمجھنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معارف القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ 461 اٹھا لیں، آپ کی مرضی، کہ میں نے حوالے اس لیے تھے کہ جو کتاب آپ کی دسترس میں ہو آپ دیکھ لیں۔ معارف القرآن تو بہت عام ہے، تقریباً جمعے کا خطیب خطابت سے پہلے آیت کی تفسیر اسی سے مطالعہ کرتے میں نے دیکھا۔ آپ یہ کتاب اٹھا لیں، قرآن کی تفسیر ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں، کوئی خصوصی میگزین نہیں ہے، کوئی اخبار جہاں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس آیت پہ عمل ہم نے حضور کی زندگی کے بعد یوں دیکھا، دنیا والی زندگی، اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے ایک دیہاتی حضور علیہ السلام سے ملنے آئے، اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وہ دیہاتی دور سے آیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں یہ کوہرام مچ چکا ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہو گیا، اسے نہیں پتا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے اسے دیواریں اجنبی نظر آئے، بندے بات نہ کریں، پریشانی کا عالم دیکھے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا تو اسے سمجھ آ گیا، اچھا یہ معاملہ۔ ابھی 3 دن گزرے، لما دفننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد بثلاثۃ ایام، سیدنا علی المرتضیٰ کے تو 3 دن گزرے تھے۔ جائے رابی جو من البدوی، دیہات سے آئے، آ کر بیٹھے، اب معاملہ تو سمجھ گیا، اس کی آنکھوں میں وہ خواب سجے ہوئے تھے کہ جاؤں گا حضور تشریف فرما ہوں گے، دیدار کا شربت پیوں گا، حضور علیہ السلام کی زیارت کرو، اور پھر کوئی اگر کام ہوگا تو اب تو سارے خواب ٹوٹ گئے۔ قبر پہ بیٹھ کے مٹی پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے اور کہتا ہے یا رسول اللہ قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، اللہ نے آپ پر جو قرآن اتارا ہے اسی میں رب نے ہمیں یہ تسلی بھی دی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، خود بھی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پیغمبر بھی اس کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب 2 انعام دے گا، پچھلے گناہ معاف، اگلے زندگی پر رحمت، جتوں کا۔ اب اس نے اپنی بات کی، اب میں آ گیا ہوں مستغفرا لذنوبی، اپنے گناہ کو قبول کر کے رب سے معافی مانگ چکا ہوں، وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، میرا اللہ پر تو موت نہیں آئی نا، میرے اللہ پر تو وفات نہیں آئی، میں اپنے اللہ کی دربار میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میری وہی دعا کر دیں جو آپ کو حکم ہے، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، یعنی میری سفارش کر دیں۔ یہ وفات کے بعد کہہ رہے ہیں، قبر مطہر پہ کہہ رہے ہیں، سنیں یہ کہہ کر وہ رونے لگے، اور روتے روتے جب اٹھا نا، توجہ مجھے رکھے، خیر وہ بندہ بند کرے گا اپنی موبائل فون کی گھنٹی، دیکھنا، جب اٹھا نا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم منظر بڑی حقیقت سے دیکھ رہے ہیں،
فنوديه من القبر انه قد غفر لك. اسے قبر اطہر سے خوشخبری سنائی گئی، اور امتی رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیری مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد. یہ امت اور نبوت کا تعلق آج بھی برقرار ہے. تو یہ تو مفسرین لکھتے ہیں جو میں نے پڑھے. فسبق ان حکم الآیت باقم بعد وفاتہ، کہا اس بات سے ثبوت مل گیا کہ اس آیت کا حکم قیامت تک کی امت کے لیے باقی ہے. میں کروڑوں رحمت نازل کی دعا کروں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پہ رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مدینہ منورہ میں تھا، انہی کے سلسلے کے بزرگ ملے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت لاہوری جب تشریف لاتے تھے نا تو خانہ کعبہ پہ ٹھہر اور روضہ رسول پہ ٹھہر کے جہاں سلام پڑھتے، درود پڑھتے، وہاں ایک بات یہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ سفارش تو کراؤں گا، وہ حکم قرآنی ہے، لیکن کلمہ بھی پڑھوں گا تاکہ آپ میرے ایمان کے گواہ بنے اور اللہ قیامت میں مجھے بخش دے. کیوں؟ حضور پاک صادق اور امین ہے. صادق ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، امین ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. جب آپ کلمہ پڑھ کے امانت قبر اطہر پہ دیں گے اور یہ امانت حضور آپ کو قیامت کے دن میں لوٹائیں گے تو پھر بندے کی مغفرت یقینی ہے. اب ذرا سنیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو قبروں سے مانگنے کو طریقہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی تھوڑا سا کولر ٹھنڈے مزاج سے ذرا سنیں، یہ کسی پیر فقیر کی گل ہے یا حضور کے صحابی دی؟ کہنے آپ تو حضور کے صحابہ بھی ہیں. میں نے کہا شرک تجھے زیادہ سمجھ آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو نہیں آتا. مرحب مشرق ساری عمر بن عبد الود مشرق جب جنگ خندق کراس کر کے آیا، جو 1000 بندے سے تنہا لڑتا تھا، علی المرتضیٰ کی تلوار کے ایک وار نے اس کی گردن اڑا دی. علی شرک برداشت نہیں کرتا. اور اگر یہ واقعہ شرک ہے، اگر یہ واقعہ قبر سے مانگ رہا ہے، اگر یہ واقعہ بت پرستی کی دلیل ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے غلط فہمی پر، تو علی المرتضیٰ پر کیا فتویٰ دے گا؟ ایک بندہ مجھے کہا لگا دیہاتی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا یار 1 منٹ کے لیے اس کا نام کوئی نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہ نام بتانا پڑے گا. میں نے کہا 1,24,000 انبیاء ہیں، قرآن میں 28 کے نام ہیں، باقیوں کے نام نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اللہ کی بات سچی ہے، آپ نے بات ہم مانیں گے چاہے نام ہو یا نہ ہو. میں نے کہا علی المرتضیٰ کی دلیل سچی ہے، چاہے اس کا نام ہو نہ ہو ہم مانیں گے. یار حضرت علی تو نام معلوم ہے نا، حضرت علی تو تائید اور تصدیق اور تسلیم کر رہے ہیں. حضرت علی ایسے کر رہے ہیں تو مذاق ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شرک اور توحید کی باتوں سے نہیں سمجھ آتی. ہاں جو اینک تو نے شرک کی اپنے آنکھوں پہ لگا لی ہے نا، وہ شرک کی اینک اتارے گا، علی المرتضیٰ کی محبت کی اینک لگائے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا. ہمیں یہ اینک نہیں چاہیے جو ہمیں علی سے دور کر دے. ہم دنیا میں بھی علی والے بننا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی علی والے بن کے اٹھنا چاہتے ہیں. حضرت علی تائید کر رہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، اس سے ایک جملہ بڑھ کے شمس المفسرین مولانا حسین علی بامبچروی رحمہ اللہ 1934 میں انتقال ہے. ان کی زندگی کی آخری کتاب تحریرات حدیث اٹھائی، ہمارے بھائیوں کے گھر سے چھپی ہوئی، اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور سے چھپی ہوئی، صفحہ 370 اٹھائی. وہ لکھتے ہیں وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. مجمع صحابہ سن رہا تھا اس کے اس عمل اور اس کی بات کو، اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا. یہ اجماع ثبوت ہے. میرے دوستو یہ تو امت کے ریلیف پیکج ہے. اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، سنیں ذرا. ایک شخص ایک دن میں لکھنے لگا مولانا آپ عقیدہ حیات النبی کی بات کرتے ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ضرورت ہے؟ نہ چھیڑے. میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وقت کی ضرورت ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، کہنا چاہیے. میں نے کہا یہ بھی ضرورت ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، بتانا چاہیے. اچھا ایک بات پوچھوں تو بڑے شوق سے، قبر میں سوال ہو گئے اس عقیدے میں. میں نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ بکرا ہے. کیوں؟ تو قربانی میں ذبح کرنا ہے. میں نے کہا قربانی کا قبر میں سوال ہوگا، یہ کیسی بات ہے؟ تو جیسے کہ یہ جواب دے قربانی کا سوال قبر میں ہوگا، کہتے نہیں
کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں. شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں. کہاں گئے تھے؟ عمرے میں گئے تھے. عمرے کا سوال قبر میں ہوگا؟ حیران ہو گئے یار، قبر میں سوال نہیں ہے تو عمرہ چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے قربانی چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے تو میں شادی چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے تو رمضان کے روزے چھوڑ دوں. میں نے کہا کس نے کہا چھوڑ دو؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ قبر میں سوال نہیں ہے پھر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قبر میں سوال ہو یا نہ ہو لیکن میرے لیے ایمان کا حصہ ہے، میرا مذہب ہے، میں قربانی بھی کروں گا، نکاح بھی کروں گا، عمرے بھی جاؤں گا، اور جو کیا کہتے ہیں خوشی غمی بھی برساؤں گا، میرے مذہب کا حکم ہے. تو میں نے کہا عقیدہ سمجھانا مذہب کا حکم کوئی نہیں ہے، عقیدہ بتانا کوئی نہیں ہے کہ وہ قبر میں کتنے جائے گا قبر میں. یہی بات ہے تو کل ہمیں ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے اس عقیدے سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. کیوں؟ اگلے کہیں گے صدیق کا سوال قبر چھوڑے تو پھر کیا کرو؟ سامنے والا کہے گا کہ خلیفہ ابو بکر پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، اس پر تم بھٹا کر رہے ہو، یہ سوال قبر میں ہوگا؟ تو نے کہنے نہیں ہونا، پھر خلافت صدیق کے اول کو ہم چھوڑ دیں گے. حالانکہ ہمارا نظریہ ہے جیسے اللہ نے مصلی امامت انبیاء حضور کے حوالے کیا کہ کوئی نبی بننا چاہے وہ حضور کے اقتداء میں مسجد اقصی نماز پڑھے، ایسے اللہ کے رسول نے مصلی امت ابو بکر کے حوالے کیا کہ کوئی امت مسلمہ میں آنا چاہے وہ ابو بکر کو مان. نظریہ ہے ابو بکر کو خلافت بلا فصل مانتے، خلیفہ اول مانتے، سب سے پہلا مانتے. لیکن کوئی کہے قبر میں سوال نہیں ہے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے، بولی ہم چھوڑ دیں گے. اسی کوئی کھوتی نو ہاتھ رہا ہے کہ اسی چھڑ دے رہے ہیں، ہم کوئی بے وقوف ہے، ہم چھوڑ دیں گے صرف ایک گھوسلے پہ بھیا قبر میں نہیں ہے. پھر قبر میں سوال ہی 3 ہے. باقی دین دی گڑھڑی باندھ کے گھر رکھو چھوڑا، باقی دین کو گڑھڑی میں باندھ کے گھر مارے رکھ دیں. یہ کیسی سوال آپ نے کیا؟ اور سب ایک بات کہوں، میں نے بڑے شوق سے کہوں، یہ علماء کے مسئلے ہیں، عوام میں بیان نہ کرو. میں نے کہا بڑا اچھا مار ہوا ہے تجھے. میرے ظاہر بھی یہی کہتے ہیں ختم نبوت بڑی مشکل مسئلہ، علماء کے بیان نہ کرو. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا میں ختم نبوت عوام میں بیان کرو، خلافت صدیق عوام میں بیان کرو، امام حنیفہ کی عظمت عوام میں بیان کرو، سب کچھ عوام میں بتاؤ، اور جب حیات پاک کی بات آئے وہ عوام میں نہیں کرو؟ حضور نے فرمایا تجھے؟ کسی امام نے کہا ہے؟ کسی شریعت میں کس صحابی کا حکم ہے؟ یہ تیرے دماغ کا فیصلہ ہے، ہم تیرے دماغ میں مانیں گے. عوام میں لیکن کیوں نہ کہے؟ یہ عوام کا عقیدہ نہیں ہے. اس طرح مولویوں کا عقیدہ بھی ٹھپا لگا کرو تو اس طرح مولوی سے سمجھے. یہ کیا مطلب ہے؟ جب عقیدہ سب کا ہے، نظریہ سب کا ہے، ایمان سب کا ہے، مذہب سب کا ہے، اسلام سب کا ہے، شریعت سب کی ہے، تو پھر بیان بھی سب پہ ہو. یہ بات ہے مولوی تجھے کس نے کہا مولویوں کو مسئلہ ہے؟ ہاں وہ سمائے موتا ہے، وہ عام مردے کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے. وہ عوام میں بیان نہ کرو جو تم کر رہے ہو. جو تو کر رہا ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عام مردے کا مسئلہ ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے. میرے والا تو کرنا چاہیے کیونکہ سب کا ہے، عام مردے کا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اختلافی ہے. تو نے اپنا نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. الٹا چور کوتوال کو ڈاک دے. چھلنی نہیں سمجھتے؟ چھلنی جیسے آٹا چھانا جاتا ہے، ہمیشہ چھلنی لوٹے کو 2 سوراخ کا تانا دیتی ہے. تو اس میں 2 سوراخ ہے، 2 سوراخ ہے. چھلنی خود کو نہیں دیتی. تو مجھے کہتا ہے، سبھی مجھ سے کہتے ہیں رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہوں کا. تو مجھے ہی صرف سمجھاتا ہے عوام میں نہیں کرو. کیوں؟ جب عقیدہ عوام کا عوام میں کیوں نہیں کرو؟ اچھا ایک جملہ اور سمجھیں. یار امریکہ لڑ رہا ہے، برطانیہ لڑ رہا ہے، تم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے. تو میں نے کہا جی پھر انہی مسئلوں کو تم نے جماعت کیوں بنائی ہے؟ تم اس پر محنت کیوں کر رہا ہے؟ تو جب تو کہے تو خیر ہے، جب میں جواب دوں تو اب امریکہ آ گیا. امریکہ آئے یا نہ آئے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے خارجی فتنے کا، اس کا بھی مقابلہ کریں گے داخلی فتنے کا. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند میں سب کے استاد ہیں. حضرت نانوتوی کے بعد حضرت مدنی، مولانا الیاس دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، مولانا عزیز الرحمن عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی. یہ سب شاگرد ہیں شیخ الہند کے. شیخ الہند نے 2 کام کیے. نمبر 1 اتحاد کر کے وہاں کے مقامی لوگوں سے انگریز کا مقابلہ کیا خارجی فتنے. نمبر 2 کہ
جب محمد حسین بٹالوی اینڈ کمپنی نے ان کے خلاف اشتہار چھاپ کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے تو ان کے جواب کے لیے ادلہ کاملہ بھی لکھوائی ہے. پھر جواب آیا تو ایضاح الادلہ بھی لکھوائی ہے. تو پتہ چلا شیخ الہند جو مولانا دیوبندی جن کو کہتے ہیں, نام میں لینا خالی کہ مولانا دیوبندی تو شیخ الہند مراد ہے. المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل, شیخ الہند کی ذات ہے. تو حضرت شیخ الہند نے خارجی فتنے کا بھی مقابلہ کیا ہے, داخلی فتنے کی بھی سرکوبی کی ہے. ہم شیخ الہند کے وارث ہیں, ہم امریکہ کو بھی دیکھیں گے, ان فتنوں کو بھی دیکھیں گے. نہ فتنہ بچے گا ہم سے, نہ فتنی بچے گا. فتنی ہم اسی دونوں کا علاج کر رہے ہیں. مجھے یہ نہ کہہ رہے امریکہ یوں کہہ رہے تو امریکہ بھی یوں کہہ رہے میں مسئلہ بدل گیا. اتنی سی بات ہے. یہ ہے مسئلہ نظریہ, عقیدہ, مذہب اور اس پر اعتراضات شروع. ایک بندہ مجھے کہنے لگا شیخ زکریا کی فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں لکھی ہوئی ہیں, فضائل اعمال بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں, اور تو میں نے قرآن کو چھوڑ کے اردو والی کتاب پڑھنا شروع کر دی. میں نے کہا پہلی بات ہے عقیدہ حیات النبی صرف فضائل اعمال میں نہیں لکھا, قرآن میں لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے فضائل اعمال نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ صرف فضائل اعمال کی باتیں ہیں. اور جہاں تک آپ کو فضائل اعمال کا مسئلہ ہے اس کی میں جواب عرض کیا دیتا ہوں. کس نے کہا میں اردو والی کتاب کو شروع کیا, قرآن چھوڑ دیا؟ فضائل اعمال تو بہت سی چیزوں کا نام ہے. ایک آیات صحابہ کے واقعات, عورتوں کے, مردوں. فضائل قرآن شروع قرآن سے ہوتی ہے, 40 آیات اور اس کے ترجمے اور فضائل قرآن, پھر فضائل نماز, پھر فضائل ذکر, پھر فضائل رمضان, پھر فضائل تبلیغ, پھر فضائل درود شریف, پھر موجودہ بستی کا واحد علاج. شیخ زکریا نے سب کو لکھا ہے. یہ کس نے کہا اردو والی کتاب کو کب مانا ہے؟ اس میں قرآن کی باتیں اور ہمارے نبی کا فرمان. کہتے ضعیف ہے. میں نے کہا میرے بھائی ایک بات یاد ہے, ایک منٹ, عوام میں یہ گمراہی مت پھیلاؤ ضعیف ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح کیا ہوتی ہے. اس کے مسئلے تو آپ علمی ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا میں آپ کو سمجھاؤں عوامی لہجے میں. ان سے کبھی پوچھے کہ یہ ہے پین اور یہ ہے کاغذ, بسم اللہ کرے ذرا لکھ دے ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھ دینا میں انتہا چاہوں گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دیں وہ تعریف تو ان کی دال گلتی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ضعیف حدیث کا معنی ہوتا ہے جھوٹی حدیث, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں, اس کا نام ہے حدیث موضوع, جھوٹی حدیث. علماء بیٹھے میں غلط کروں گا. ضعیف حدیث کیسے کہتے ہیں؟ کملی بھرا بہن, کملی بھرا کا بلا کو گالتے صدیق آدمی کے سامنے کیا گمراہی پھیلانا شروع کر دیا تم نے. کہتے کسے ضعیف حدیث ذرا بتاؤ نا. آؤ میں بتاؤں. حضور کا وہ فرمان جس کو ایسا بندہ نقل کرے جو خود کبھی دین پہ چلے کبھی نہ چلے. مثلا سر ننگے بازار میں گھوم رہا ہے اور سر ننگے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, اچھی بات نہیں ہے. یہ محدث حدیث بیان کرے گا تو حدیث ضعیف بن جائے. کبوتر پکڑے ہوئے سر کو کبوتر اڑاتا ہے, شام میں بیٹھ کے حضور کی حدیث سناتا ہے محدث, ہے عالم, کیوں دبادی کو شوق پڑ گیا بیچارے کو, اس کی حدیث ضعیف ہے, نہیں مانتے. کیوں تو نے غلط کیا, اپنے عمل ٹھیک کر. یہ ہوتی ہے حدیث ضعیف. یہ میں نے دو مثالیں دی. اس کی وجہ سے پھر حضور کا فرمان ضعیف ہوتا ہے, یہ بندہ ضعیف ہو جاتا ہے. جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے, وہ حدیث موضوع ہے. اس کے اوپر میں بھی انکار کرتا ہوں. تو خدا کے بندے, ضعیف حدیث تو حضور کا فرمان ہے. اور پھر ضعیف حدیث کا مسئلہ بھی ہے کہ کسی مسئلے پہ 2-4 حدیثیں ضعیف آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے. ایک بندے مجھے کہا فضائل اعمال ضعیف حدیثوں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا پکا ہے, ذرا پکا رہنا, میں تیرا علاج کر رہا ہوں اصول حدیث سے. بھری پڑی ہے کہتے جی. میں نے کہا اس کا معنی بہت سی ہے کہتے جی بہت سی. میں نے کہا حدیث ضعیف کا مسئلہ کیا ہے؟ ان الحدیث تلقته الامه بالقبول يعمل به الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر. امام ابن حمام کی اٹھائیے فتح القدیر, وہ فرماتے ہیں ضعیف حدیث کا اصول یہ ہے کہ جب کئی ضعیف حدیثیں ایک مسئلے پہ آ جائیں اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے, متواتر کے درجے پہنچ جاتا ہے. فتوہ میں کہہ رہے ہیں ضعیف ہے, اور تو کہہ رہے ہیں تو خدا کے بندے. اور میں ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں.
قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صح حديث البحر والطهور ماؤه فأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. استذكار یہ شرح موطئ امام مالک کی، اس کو لکھا ہے امام قاضی ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ المتوفى 463 ہجری، آج سے 1000 سال پہلے کا محدث ہے. وہ لکھتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے اگر اسے علماء قبول کر لیں وہ تو صحیح ہو جاتی ہے. یا تم نے کبھی اصول حدیث پڑھے ہوتے، اصول حدیث سمجھے ہوتے تو کبھی نہ کرتا فضائل اعمال ضعیف حدیثوں سے بھری پڑی ہے. شیخ زکریا عالم تھے، فاضل تھے، محقق تھے، جید تھے، فقیر تھے، محدث تھے، مفسر تھے، تبلیغ میں اعلیٰ درجے پہ تھے، مبلغ تھے. وہ سمجھتے تھے ضعیف حدیثیں اکٹھی کر لیں 2 4 5 وہ صحیح کا درجہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے صحیح کتاب لکھی. تجھے اصول نہیں پتا تھا، تجھے اصول نہیں پتا تھا، تو بیچارہ پریشان ہو گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں توجہ رکھنا، سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، ورنہ حدیث پاک سے کیا نسبت عام چیز کی. آپ کی گاڑی جا رہی ہے، روڈ پہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، آپ کیا کرو گے؟ وہیں چھوڑ دو گے یا ٹائر کو نکال کے اسٹیپنی لگاؤ گے؟ اسٹیپنی لگائیں گے؟ اسٹیپنی تو چھوٹا ٹائر ہوتا ہے، کیوں نہیں لگائیں گے؟ 3 تو ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے چل جائے گی نا. ان 3 نے سے قبول کر لیے، گاڑی چل پڑی. یار جہاں پر صحیح حدیثوں کی تائید میں ضعیف حدیث آ جائے تجھے کیا لگا ہوا ہے؟ خدا کے بندے تھوڑی سی اصول حدیث سمجھو، کچھ اصول حدیث پڑھ لو. بڑے بول سے رب بچائے. میں تخصص فی الحدیث میں اپنے شاگرد علماء کرام کو اصول حدیث پڑھاتا ہوں، اس پر ہفتے گزر جاتے ہیں. ہم اصول حدیث ہماری فائل مرتب ہے جو اصول حدیث ہے. اصول حدیث کیسے کسے ہے اور صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے، ضعیف کا مطلب کیا ہے، منکر کا مطلب کیا ہے، موضوع کا مطلب کیا ہے، مصحف کا کیا مطلب ہے، مدرج کا کیا مطلب ہے، اور حدیث پاک کا مرسل کسے کہتے ہیں، حدیث مشہور کیا ہے، حدیث غریب کیا ہے، حدیث عزیز کیا ہے. حدیث پوری ترتیب ہے، مسلسل بالسند، مسلسل بالمنبر. تو یہ کس میں حدیث کی؟ ان میں ایک قسم ضعیف کی 16 اقسام ہیں. تو کون سی نہیں ماننی؟ وہ حدیث ہے جسے موضوع کہتے ہیں، جھوٹی حدیث ہے، اس کو ہم بھی نہیں مانتے. چھوٹی سی کمزوری کو ضعف کہتے ہیں نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندے کو بخار ہو گیا اور دوسرا بندہ ٹھیک ہے. جسے بخار ہو گیا وہ بندہ نہیں رہتا. یار بخار ہو گیا ہے تو بندہ نا، بخار کاٹ دے اور جسا مجھے بندہ ٹھیک ہے. یار وہ کبوتر بازی کرتا تھا، اگر جو اس نے حدیث بیان کی وہ کسی صحیح بندے نے بھی کیا تو دونوں قبول کر لو. وہ تو اسے سزا دی جا رہی ہے. کس نے تجھے کہا ہے کبوتر بازی کر؟ سزا دی جا رہی ہے. کس نے تجھے کہا ہے کھڑے ہو کے کھانا کھا؟ سزا دی جا رہی ہے. کس نے کہا دن کے سر کرنے کی عادت بنا؟ تو سزا ہے اس کو. جو حضور کے حدیث بیان کرے گا تو غلط کام چھوڑنے پڑے گا. تو وہ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے، تم نے پوری امت کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کی تیاری کر رہی ہے. کچھ سمجھے اس لیے ضعیف حدیثیں اور یہ باتیں علماء کے سامنے نہیں چلتی. تو یہ مولوی کملے نہیں ٹھیک ہے جو پوری فضائل اعمال کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اردو والی کتاب تو اردو ہی پڑھیں گے بابا، ہم عربی تھوڑی ہے. اردو میں پڑھنا کون سے جرم ہے؟ جب تم تقریریں کرتے ہو تم عربی میں کرتے ہو. سارے مسئلے اردو آ گئی تو اردو میں صحیح لکھا ہوگا تاکہ عوام سمجھ سکے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، سنو، جنہوں نے یہ پوری فضائل اعمال لکھی جس میں فضائل درود شریف بھی ہے، فضائل حج بھی ہے، سب کچھ لکھا اور دعا کی، میرے مولا اگر یہ میرا عمل آپ کے بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے حضور کے قدموں میں قبر عطا فرما. حضور کے قدموں میں قبر عطا فرما. مذاق نہیں ہے جنت البقیع میں قبر میں جانا، مذاق نہیں ہے پیغمبر کے قدموں میں آ کر ہمیشہ کے لیے سو جانا، مذاق نہیں ہے. شیخ زکریا نے دعا کی تو ایمان سے بتائیں شیخ زکریا کی قبر حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں ہے یا نہیں؟ آج بھی وہاں آرام فرما ہے، آج بھی وہاں. اس کی تو محنت کو، اس اردو کی کتاب کی محنت کو رب نے قبول کیا اور حضور کے قدموں میں جنت میں جگہ دے دی ہے، جنت البقیع میں. یہ دنیا میں قبولیت ہے اس کتاب کی. تو اس مقبولیت سے پریشان ہے کہ تیرے رسالے کو پڑھتا کوئی نہیں. تو پریشان ہے کہ میرے رسالے کو خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے تجھے شیخ زکریا پر بات کرنا آ گئی ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو ہم یوں نہیں کرنے دیں. کہتے ضعیف حدیث ہے. اس نے لکھا فضائل قرآن ہے، قرآن کی آیت ضعیف ہوتی ہے.
چاچے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ معاملہ ہوتا کیا، خواہ مخواہ کو میں دیوبند پہ اعتراض کیا. تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام سے امت کا تعلق ہے، امت اور نبوت کا تعلق حضور کی زندگی میں بھی تھا، دنیا والی وفات کے بعد قبر مبارک میں بھی امتی اور نبوت کا تعلق موجود ہے. آپ یہاں ہیں، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کے فرشتے لے جائیں گے. اور اگر آپ حضور کے روزے پہ جائیں، آقا انعامدار خود سنیں گے، وہاں جا کر گناہوں کی معافی کی درخواست کرو. اس پر صحابہ کا اجماع ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.